شاہ صاحب میں بہت سوچتا رہا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں کا دور دیکھا، امام رضا علیہ السلام، امام تقی، امام نقی اور امام حسن عسکری۔ کتنی حدیث ان کو پتہ ہوگی، حافظ الحدیث ہوں گے نا، روایت ان سے جو ہے وہ نہیں بیان کر سکے۔ وہ اتنا یعنی اس پہ وہ جو اس وقت ملوکیت جو تھی اس کا اتنی دہشت تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ امام حسن بصری جب بھی کوئی بات کرتے تھے تو وہ ابو الحسن کی بات نہیں کرتے تھے، وہ ابو زینب کی بات نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے صاحب فرماتے ہیں، ہمارے صاحب فرماتے ہیں۔ یعنی وہ ناسبیت جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی ہے اور ابھی تک اس کے اثرات چل رہے ہیں۔ ان دنوں بھی میں نے وہ بدبخت اور بد نصیب لوگ سنے ہیں جو کہہ رہے ہیں امام حسین وہاں کیوں گئے تھے جب سارے مشورہ دیتے تھے، اور وہاں پہ کیوں گئے، اور وہ حکومت تھی اور وہ ایک جائز حکومت تھی، اس کے خلاف خروج کیا، اور امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ باغی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، ایٹ اے سیریس نوٹ اینڈ ایٹ اے لائٹر نوٹ، میں آپ کے کشف کا قائل ہو گیا، اچھا کیونکہ یہی وہ نکات تھے جن پہ آج میں غور کرتا رہا ہوں، اور ایگزیکٹلی وہی باتیں آپ نے الحمدللہ آغاز میں اٹھا دی۔ کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جناب کو کی توفیقات میں اضافہ فرمایا۔ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ شاہ جی نے میرا کشف کو مان لیا ہے، جی ہم تو ویسے مانتے باقی ہیں، شاگرد تو مانتے ہیں۔ ہم تو مانتے ہیں وہ آپا کا معاملہ اور ہے، اس وجہ سے ہماری سٹیٹمنٹ نہ بھی ہو تو ہم تو پہلے ہی۔ ٹھیک تو ایٹ اے سیریس نوٹ قبلہ غازی صاحب، یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ بہت تلخ یہ حقیقت ہے، اور یہ جو کامنٹ آپ یہ ہم کل پرسوں جو ہمارا پروگرام ہوا اس کے نیچے بھی کسی صاحب نے یہ کامنٹ کیا، اچھا یہی ایگزیکٹ بات اچھا کہ امام علی مقام کو تو جلیل القدر شخصیات روک رہی تھیں، اور نعوذ باللہ جو الفاظ ہیں میں ان صاحب کا نام نہیں لیتا، لیکن جو الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ ان باپ بیٹا کو امت اور شخصیات روکتی تھی، یہ رکتے نہیں تھے۔ جناب علی المرتضیٰ اور امام علی مقام کی طرف نام لے کر یہ جملہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے، یہ سینٹیمنٹ ہے۔ تو لیکن یہ میں پکی بات شاہ جی آپ کو بتا دوں، اگر کوئی اعلیٰ دریافت ہو جائے اور یہ جتنے یزید کی تعریف ان کی قبروں میں لگا دیا، اگر کتے کی آواز نہ آئے تو میرا نام بدل دے۔ بے شک اس سے بھی بڑھ کر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے ساتھ عذاب یہ مستحق ہیں۔ اچھا قبلہ غازی صاحب دیکھیں، یہ بات جو ہے نا جو یہاں پر ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے، آپ امام نسائی کے پیروکار ہیں، امام اعظم حنیفہ کے سب سے پہلے شہید محبت اہل بیت۔ اچھا اس پہ کتاب بھی لکھی گئی ہے، میرے آپ علم میں آئی ہے، بنوری ٹاؤن سے جو مدرسہ ہے وہاں سے بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے ان کے ایک مفتی صاحب نے، اس کا نام ہی یہ ہے شہید محبت اہل بیت امام اعظم حنیفہ۔ واہ واہ واہ، وہ بھی پل سرات میں بہت پہلے سے کہہ رہا تھا کہ ان کی شہادت جو ہے وہ محبت اہل بیت کی، امام باقر ہوں، امام نسائی ہوں، امام شافعی ہوں، یہ فیکٹس ہیں، یہ بالکل فیکٹس ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی طرح کے لوگ، مجاہدین جو محدثین میں ہوئے، جو اسکالرز میں ہوئے، انہوں نے لٹرلی اپنی جانیں دے کے اہل بیت کے ذکر کو بچایا ہے، تو آج ہم اتنی آسانی کے ساتھ یہ ذکر کر پا رہے ہیں۔ لیکن جو آسانی سے نہیں کر رہے شاہ جی، یہ ہم مانے، ہاں یہ اس میں بھی مشکل ہے، لٹرلی ایک درجے کی سہولت ہے۔ چومی گویم مسلمانم بے لرزم کے دانم لا الہ کے دانم مشکلات لا الہ، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بے شک بے شک۔ تو دا مومنٹ آپ اہل البیت کا ذکر کریں تو آپ کے اوپر ملٹیپل فتاوا جو ہیں وہ جڑ دیے جاتے ہیں، اور ہسٹوریکلی ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ امام حاکم جو کہ ہمارے اہل سنت کے امیر المومنین فی الحدیث، حاکم فی الحدیث، ان کے احوال کو پڑھے کہ ان کے اوپر کیا فتویٰ تھا، امام شافعی کے اوپر کیا فتویٰ تھا۔ ان کے گھر کو جا کے ان کا گھر کو مسمار کر دیا، حملہ کیا امام حاکم پہ۔ انہوں نے کہا جو بخاری نے اہل بیت کی حدیثیں نہیں وہ بیان کر سکے تھے خوف کی وجہ سے، وہ اس لیے ساری ظالم نے وہ بیان کر دی۔ بے شک یہ فیکٹس ہیں، یہ ہم اس کو کیسے برداشت، مستدرک اٹھائے نا، مستدرک للحاکم میں وہی، بے شک ایسے لوگوں کو نہیں پتا۔ ہاں لوگوں کو نہیں پتا۔ یہ کاش یہ جو ہماری عوام ہے ان بیچاروں کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت اطہار کے خلاف کتنا بغض اس دور میں ہے، ناسبیت جو ہے وہ کتنی ہے، اور ناسبیت ختم۔ ناظرین کرام ایک بات شاہ جی میں آپ کی خدمت، ان ملاؤں کے چندے بند کریں، آپ دیکھیں دوسرے دن یہ اہل بیت کے عاشق ہو جائیں گے۔
ہاں بے شک یہ عوام کو سمجھنا ہے نا سر، لیکن عوام سادہ ہے. عوام جب ایک سنت والا ایک حلیہ دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے یہ ٹھیک ہی فرما رہے ہوں گے صاحب. ان کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے. امام حاکم جیسا بندہ. بے شک. تو قبلہ غازی صاحب ڈے 1 کے اوپر یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. اور میں کل رات کو ہماری کیمبرج یونیورسٹی سے کتاب چھپی ہے اس کے اوپر، نواسب کے اوپر، بہت شاندار ایکیڈیمک کتاب ہے کہ یہ ناسبیت کیسے پھیلی. خلافت راشدہ کے فوری بعد ناسبیت نے دین کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. ٹھیک. اور اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا اس میں ہمیں ٹرینڈز نظر آتے ہیں. ایک اینٹی علی رویے کو پھیلایا گیا ہے. علی نام نہیں رکھ سکتے، قتل. امام حسن نام نہیں رکھا جا سکتا، حسین نام نہیں رکھا جاتا، اگر کوئی رکھتا تھا تو اس کو قتل کر دیا. بالکل. تو اینٹی علی رویہ قائم کیا گیا. لیکن سعد بن ابی وقاص کے قربان جائیں. ان کو جب کہا گیا کہ تم حضرت علی پہ کوئی سب و شتم کرو، انہوں نے کہا مجھے آرے میں چیر دو، میرے ٹکڑے کر دو. اور دیکھیں تقدیر کے معاملات اور تاریخ کے معاملات کیسے ہیں. پھر اسی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا جو ہے یہ انفارچونیٹ، بالکل انفارچونیٹ معاملہ ہے. لیکن یہ اس پہ بھی حیران ہونے کی ضرورت نہیں. اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا پھر سکتا ہے تو یہ بھی ایک امتحان کا معاملہ ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ ایٹ ٹائمز ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ملوکیت نے ڈے 1 کے اوپر ناسبیت کو فروغ دیا، اور ناسبیت کو اس درجے پہ فروغ دیا کہ لوگ اس کو ایک مومنٹ آف ورچو سمجھنا شروع ہو گئے کہ حضرت علی کے سب و شتم کریں گے تو ثواب ملے گا. ایک اینٹی علی رویہ. صحیح. 2 بڑے شہر، یہ جو آپ خواجہ حسن البصری کی بات کر رہے تھے نا، 2 بڑے شہر دمشق اور بصرہ ناسبیت سے بھر چکے تھے. اور خواجہ حسن البصری کیونکہ بصرہ سے آپ کا تعلق تھا تو لوگوں میں اس درجے کی ناسبیت تھی کہ وہ تو حضرت علی کا نام، جیسے آج ہم فرعون کا نام لیتے ہیں نعوذ باللہ، جیسے ہم آج یزید کو نیگیٹو سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کو یوں سمجھا کرتے تھے بصرہ کے اندر. اسی لیے خواجہ حسن البصری کو جناب مولا کائنات سے جب وہ روایت لیتے تھے اور روایت بیان کرتے تھے تو کہتے تھے میرے ماسٹر نے یہ کہا، میرے صاحب نے یہ کہا، میرے استاد نے یہ کہا. وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے، اتنا جبر کا ماحول تھا. خیر التابعین ہے، امام الصوفیاء ہیں، مولا علی کے مرید ہیں ڈائریکٹلی براہ راست، سارے سلاسل ان سے جڑتے ہیں. مگر سختی کا یہ عالم ہے، جبر کا یہ عالم ہے کہ وہ مولا علی کا نام نہیں لے سکتے. اور وہ 60-70 سال، یعنی آج تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اہل بیت سے عقیدت ہونی چاہیے اور ان کی تباہ ہونی چاہیے. بھائی ابھی تو اہل بیت کی معرفت امت کو نہیں پہنچی. 60 سال ممبروں پہ سب و شتم ہوئے. اچھا جب سب و شتم بند ہو گئے تو کیا یہ ناسبیت ختم ہو گئی؟ نہیں. ناسبیت نے ایک اور روپ دھار لیا، شکل اختیار کر لی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے تنقیس علی، تحقیر علی. آپ حضرت علی کے فضائل بیان کریں تو ifs اینڈ بٹس شروع ہو جاتے ہیں. میں اب نام نہیں لیتا، ہمارے بہت سے لوگ ان کو بڑے اسکالر سمجھتے ہیں پرانے وقتوں کے، ان کا نام لیے بغیر. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو خیبر کی روایت ہے کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ تو ہر مومن کی یہی شان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کو تو اس دن وہ ایمان ملا تو اللہ کے نبی نے جھنڈا دے دیا. یہ کوئی نعوذ باللہ میرٹ تھوڑی ہے. ہر مومن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وہ اس حدیث کی تفہیم کیا کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ اسپیشل ڈسٹنکشن نہیں ہے، یہ تو ہر مومن کے پاس ہے. اور اس دن مولا کو حاصل ہوئی تو جھنڈا ملا، باقیوں کے پاس پہلے ہی تھی. یہ تفہیم ہو رہی ہے. جو میرٹس مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے آئے، ان کے اندر ایک کمپیریزن کا کمپوننٹ ڈالا گیا. جی بالکل ٹھیک. اگر حضرت علی داماد ہیں تو جناب عثمان غنی بھی تو داماد ہیں. حضرت علی بہادر ہیں تو جناب خالد ابن ولید بھی تو بہادر ہیں. حضرت علی عالم ہے تو عبداللہ ابن عباس بھی تو عالم ہے. آپ حضرت علی المرتضیٰ کے جتنے فضائل بیان کرتے ہیں وہ دیگر شخصیات کو ایز کمپیریزن پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے، مقابلے پہ لے آتے. مولا کا یہ مطلب تو نہیں ہے. مولا تو غلام کو بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیں فلانے صحابی کو بھی سرکار دو عالم نے، حالانکہ وہ وہاں پر مولا بطور غلام کے تھا. تو یہ سارے معاملات ہوئے. تو اب ناسبیت بڑی انٹلیکچوئل ہو گئی ہے.
اور وہ انٹلیکچوئل وار کرتی ہے. امام شافعی نے آپ کی بات کی تائید میں کہا، اور یہ کہاں کہا منا میں، انہوں نے کہا گندی عورتوں کی اولادوں، جب میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں تم ساتھ مقابلہ شروع کرواتے تھے اور باتیں کر کے. اور قبلہ غازی صاحب یہ دیکھیں، ہم اور آپ اس پلیٹ فارم میں آپ شان صدیق اکبر بیان کریں، ہم ساتھ بیان کرتے ہیں. شان فاروق اعظم پہ ہم پہلے سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، شان عثمان غنی ذوالنورین پہ ہم آگے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا کہ جب شان مولا علی کی بات ہو تو کمپیریزن شروع ہو جائے ساتھ. باقی جگہوں پہ یہ نہیں کرتے ہم کہ بھئی جب صدیق اکبر کی صداقت کی بات ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے باقی صحابہ صدیق نہیں ہیں، وہ بھی ہیں اپنے درجے میں. ہم وہاں پر کمپیریزن نہیں کریں گے، وہاں پر ہماری پیشانیاں شکن آلود نہیں ہوں گی. لیکن مولا علی سے وہ جو برس کا ایک اینٹی علی رویہ ہے، ناسبیت ہے، وہ ہماری جڑوں کے اندر ہے، ایتھوس کے اندر ہے. یہ آپ کے پلیٹ فارم میں عرض کر رہا ہوں دست ادب جوڑ کر. کیا آج ہمارے مدارس اینٹی علی رویے پہ نہیں کھڑے ہوئے؟ بے شک. کتنے مدارس ہیں جن کا نام مولا علی کے نام پہ ہوگا، امام علی مقام کے نام پہ ہوگا، ائمہ اہل بیت کے نام پہ ہوگا؟ کیا ائمہ اہل بیت ہمارے نہیں ہیں؟ کیا مولا علی ہمارے نہیں ہیں؟ کتنے ہمارے مدارس ہیں جو ان ہستیوں کا نام ہی رکھ سکتے ہیں؟ کیا آج ہمارے مدارس میں یزیدی فکر پنپ نہیں رہی؟ بہت زیادہ. کیا یزید کا دفاع ہمارے مدارس سے نہیں ہو رہا؟ کیا یہ آرگومنٹس کہ امام علی مقام کو روکتے تھے وہ رکتے نہیں تھے، کہ یہ آرگومنٹ ہمارے اسکول آف تھاٹ کے علماء نہیں دے رہے؟ یزید پر تعین کر کے لعنت نہیں کی جا سکتی، ہمارے اسکالرز نہیں کر رہے. تو قبلہ غازی صاحب ابھی عقیدت سے اتباع کا سفر تو بہت دور ہے. ابھی اہل بیت کی معرفت اسٹیبلش کرنی ہے پہلے کہ وہ ہے کون. حدیث پڑھ دیں کہ کسی کا کوئی عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہماری اہل بیت کی معرفت کے بغیر بے شک منہ پہ دے مارا جائے گا. اگر کوئی ساری زندگی مطاف کے اندر رہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نوافل ادا کرتا رہے، مگر میرے اہل بیت سے بغض رکھے، وہ یقیناً جہنم کا حقدار ہے. حدیث کا مفہوم ہے، امام حاکم صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے. یہ حدیث ابھی پہنچی نہیں پاکستان کے جو یزید کے قبلہ غازی صاحب میں دیکھ رہے ہیں، یزید کے سالوں تک نہیں پہنچی، ان کو اپنے خاندان کا پتہ ہے، باقی کا نہیں پتہ. قبلہ غازی صاحب اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کا سایہ تا دیر باقی رکھے. میں تو قبلہ برسا برس سے اس انتظار میں رہتا تھا کہ کوئی ایسی پرسنالٹی ملے کہ ہم اپنے دل کی بات کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں عنایت کیا کہ ہم دل کی بات کرتے ہیں اور حق کی بات جو سچ ہے وہ سچ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایک بات دست ادب جوڑ کے یہاں پر آپ کے پلیٹ فارم پہ عرض کروں کہ وہ لوگ جو امام حسین میں خطائیں تلاش کرتے ہیں کہ جلیل القدر شخصیات روک رہی تھی، رکتے نہیں تھے، کیا وہ حدیث ثقلین بھول جاتے ہیں؟ میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. فیصلہ باقی شخصیات نہیں کریں گی، فیصلہ حسین ابن علی کرے گا کہ قرآن کی اس وقت صحیح انٹرپریٹیشن اور تعویل کیا ہے. حسینی تعویل پہ آنا پڑے گا سب کو. سرکار دو عالم کی یہ حدیث اہل بیت کو میزان بناتی ہے. دے آر دا رول ماڈلز. باقی جتنے بھی کوئی ہو، اللہ ان کے جتنی بھی ان کے معاملات ہیں وہ ان کے معاملات ہیں، مگر لیڈرشپ، انٹلیکچوئل لیڈرشپ، فیتھ کی لیڈرشپ وہ اہل البیت کے پاس ہے. امام حسین یہ تعین کریں گے. ٹچ سٹون وہ ہے. سوال یہ نہیں ہے لوگ روک رہے تھے وہ کیوں نہیں روک رہے تھے، سوال یہ ہے کہ جب حسین جا رہے تھے تو ہم پیچھے کیوں نہیں گئے تھے. یہ سوال ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بار بار فرما رہے ہیں قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، ان کو تھامے رکھنا. سنن ترمذی کی جو روایت ہے نا قبلہ غازی صاحب، وہ 9 ذی الحج کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے یوم نہر کے اوپر اور یوم نہر سے پہلے انفیکٹ حج والے دن یہ یوم عرفہ پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو تھام لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں حوض کوثر تک، یہ قیامت تک یہ جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے بالکل. یہ سارے ترک جب جمع کریں تو یہ پورا مضمون ہے. تو قبلہ غازی صاحب in these very very unfortunate times، ایک بات ہے، یہ جو یزید کے سالے ہیں یہ یزید کے چھپڑ پہ جائیں گے
اور ہم انشاءاللہ حوض کوثر پہ جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ بالکل پیپ زدہ پانیوں کے تالاب کے اندر جائیں ہاں۔ اور یہ ان کی یہ ادھر ان کی یہ ڈائیو کریں گے بے شک۔ تو قبلہ غازی صاحب اہل بیت کو نا کسی اور کے اوپر ہمیں کوئی تطبیق نہیں کرنی چاہیے۔ اہل بیت مقابلہ نہیں سرکار کا کروانا خون ہے، سرکار کا وجود مسعود کا وہ حصہ ہے، ان کو ifs اینڈ بٹس کے بغیر ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی، آپ کا بھی شکریہ، شاہ صاحب زیدی صاحب کا شکریہ اسلام آباد سے، بیٹا آپ کا پروفیسر نور شکریہ، جناب علامہ صاحب آپ کا۔